أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا، مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا، مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا، نبی کے پاؤں کا جوتا بنا دیا ہوتا، نبی کے پاؤں کا جوتا بنا دیا ہوتا، نبی کے شہر میں اڑتا ہوا پہنچ جاتا، نبی کے شہر میں اڑتا ہوا پہنچ جاتا، جو تم نے مجھ کو پرندہ بنا دیا ہوتا، جو تم نے مجھ کو پرندہ بنا دیا ہوتا، مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا، میں ان کی راہ میں قالین بن کے بچھ جاتا، میں ان کی راہ میں قالین بن کے بچھ جاتا، مجھے حضور کا رستہ بنا دیا ہوتا، مجھے حضور کا رستہ بنا دیا ہوتا، مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا، جلن سے دیکھتے ہیرے جواہرات مجھ کو، جلن سے دیکھتے ہیرے جواہرات مجھ کو، نبی کے گلیوں کا کچرا بنا دیا ہوتا، نبی کے گلیوں کا کچرا بنا دیا ہوتا، مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا، صحابہ گرنے نہیں دیتے زمین پر مجھ کو، صحابہ گرنے نہیں دیتے زمین پر مجھ کو، وضو کے پانی کا قطرہ بنا دیا ہوتا، وضو کے پانی کا قطرہ بنا دیا ہوتا، مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا، حسن حسین میرے ساتھ کھیلتے ہوتے، حسن حسین میرے ساتھ کھیلتے ہوتے، جو تم نے مجھ کو کھلونا بنا دیا ہوتا، جو تم نے مجھ کو کھلونا بنا دیا ہوتا، مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم۔ صدر محترم و معزز سامعین اکرام، میں آپ حضرات کے مابین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کی سیرت بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، امید ہے آپ بغور سماعت کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم شب و روز خالق و دو جہاں و مالک و ارض السما کی بے بہار نعمتوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ ان نعمتوں میں سب سے اعلیٰ و عرفی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضرات گرامی، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ نعمتوں کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ اللہ نے آسمان کو بنایا، احسان نہیں جتلایا، اللہ نے زمین کو بچھایا، احسان نہیں جتلایا، اللہ نے سمندروں کو طغیانی دی، احسان نہیں جتلایا، پہاڑ
بلندی دی، احسان نہیں جتلایا، سورج کو گرماہٹ دی، احسان نہیں جتلایا، چاند کو سرماہٹ دی، احسان نہیں جتلایا، حضرت آدم کو عظمت دی، احسان نہیں جتلایا، ابراہیم کو آگ سے بچایا، احسان نہیں جتلایا، نوح کو طوفان سے بچایا، احسان نہیں جتلایا، موسیٰ کو دریا سے نجات دی، احسان نہیں جتلایا، توریت دی، احسان نہیں جتلایا، انجیل عطا کی، احسان نہیں جتلایا، زبور دی، احسان نہیں جتلایا، حتیٰ کہ قرآن پاک کو نازل کیا مگر احسان نہیں جتلایا۔ قربان جاؤ عبداللہ کے لگتے جگر، عبد المطلب کے نور نظر، آمنہ کا لال، وجہ وجوہ کائنات، سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ کی باری آئی تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً رسول اللہ کی بعثت مومنین پر احسان خداوندی ہے۔ عزیزان ملت، میرے آقا کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ آپ کی ایک ایک بات کو رب نے قرآن میں بیان کر دیا۔ ارے قرآن پڑھو، میرا نبی وہ نبی ہے جس کے چہرے کو قرآن نے والدعا کہا، جس کے زلفوں کو قرآن نے واللیل کہا، جس کے سینے کو علم نشرح لک صدرک کہا، جس کے آنکھوں کو ما زاغ البصر کہا، جس کے دانتوں کو یاسین کہا، جس کے کمبل کو یا ایھا المزمل کہا، جس کے چادر کو یا ایھا المدثر کہا، جس کی رسالت کو یا ایھا الرسول کہا، جس کی رحمت کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا، جس کو کبھی نذیر کہا، کبھی بشیر کہا اور کبھی صغیرا منیرا کہا، اور رہتی دنیا کو بتا دیا اے پیغمبر میں رب العالمین اور تو رحمت للعالمین ہے، میرے بغیر رب کوئی نہیں اور تیرے بغیر رحمت کا تاجدار کوئی نہیں، تو پھر میں کیوں نہ کہوں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادے غریبوں کی بتلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی جی پیارے نبی جی، نبی جی پیارے نبی جی، ہے یہ بات سچ ہے حقیقت یہی ہے، نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے، نہ دور محمد میں پیدا ہوا میں، نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں، نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں، نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑا میں، نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل، نہ ہو پایا انصار کی صف میں شامل، نبی آپ جس دم تھے غار حرا میں، کوئی ذات رہ بھی نہ پہنچا سکا میں، مگر سچ ہے یہ بھی قسم ہے خدا کی، محبت مجھے آپ سے ہے نبی جی، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے گھر سے در سے محبت، سفر سے محبت، حضر سے محبت، مجھے آپ کے ہر پیر سے محبت، ہر ایک راس سے رہاں گزر سے محبت، وہ ایمائے شق القمر سے محبت،
زخم سے دہن سے نظر سے محبت نبوت کی جس نے گواہی دیا ہاں اس قوم سے اس حجر سے محبت یہ بے ڈھل سی میری محبت کا تحفہ کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی رستہ کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی رستہ صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر روشنی ڈالوں گی. کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیرے اے گل سیدہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بامثال آفتاب ہے جو غار حرا سے طلوع ہوا اور پوری کائنات پر چھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے حسین ترین شخصیت ہے جس کی مثال ازل سے ابد تک ناممکن ہے. چہرہ اقدس ایسا کہ نور چھن چھن کے برستا تھا. جو ایک بار آپ کے چہرہ انور کو دیکھ لیتا بے اختیار ان کی جانب کھینچا چلا جاتا. اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا حسن و جمال عطا کیا کہ جو بیان کرنا ناممکن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو مکمل طور پر بیان کرنا ناممکن ہے. کردار کا یہ عالم کی صداقت کی صداقت کردار کا یہ عالم کی صداقت کی صداقت اخلاق کا یہ رنگ کی قرآن ہی قرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں کو بیان کرنا گویا دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کرنا ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے بجائے عدل کی تعلیم دی. جاہل کو علم کی ہدایت دی. مظلوم کو ظلم سے نجات دلائی. غضبناک کو رحم دل بنا دیا. دنیا کے دیوانوں کو اللہ کا سوائی بنا دیا. سراپا گفتار کو کردار کا غازی بنا دیا. صداقت اور امانت کو اصول زندگی بنا دیا. بد اخلاق کو اخلاق کا عادی بنا دیا. تو پھر کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ. سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شافی محشر شفقت اور عظمت کا مینار تھے. بشر لکھنا بھی چاہے تو لکھ نہ پائیں بشر لکھنا بھی چاہے تو لکھ نہ پائیں. ہے اتنی خوبیاں خیر البشر میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی جی پیارے نبی جی ہاں یہ بات سچ ہے حقیقت یہی ہے. نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے. نہ دور محمد میں پیدا ہوا میں نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں. نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں. نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑا میں. نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل. نہ ہو پایا انصار کی صف میں شامل. نبی آپ جس دم سے غار حرا میں کوئی زاد راہ بھی نہ پہنچا سکا میں. مگر سچ ہے یہ بھی قسم ہے خدا کی محبت مجھے آپ سے ہے. نبی جی صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ
وسلم مجھے آپ کے گھر سے در سے محبت سفر سے محبت حضر سے محبت مجھے آپ کے ہر پیر سے محبت ہر ایک راستے راہ گزر سے محبت وہ ایمان شق القمر سے محبت زکن سے دہن سے نظر سے محبت نبوت کی جس نے گواہی دیا کا ہاں اس گھو سے اس حجر سے محبت یہ بے ڈھنگ سی میری محبت کا تحفہ کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی رستہ صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نہ ابو بکر سا میں رفیق سفر ہوں نہ عثمان و حیدر ہوں نہ میں عمر ہوں نہ طلحہ نہ حمزہ سعید و سعد ہوں انس جیسا خادم نہ خالد اسد ہوں نہ میں ابن عوف زبیر و عبیدہ نہ میں ابو دجانہ معاذ و قتادہ نہ ارکم نہ اخنس بلال اور یحییٰ نہ مثل یساذر نہ یاسر نہ یالا میں ان سب کے قدموں کے ذروں کا ذرہ مگر اے نبی آپ کا میں ہوں شہدا صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے توسط سے ہے یہ گزارش خطا کار آنکھوں پہ ہے یہ نوازش خطا کار آنکھیں گناہگار آنکھیں ہے دیدار کی بس طلبگار آنکھیں کبھی خواب میں میرے بھی آئیے نا وہ چہرہ ہنسی مجھ کو دکھلا السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ العظیم آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر صدر باوقار معزز حکم حضرات میرے سر کے تاج علماء کرام اور حاضرین جلسہ آج کی اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم باحیثیت محسن انسانیت سامعین کرام میں نے مشہور آیت کی تلاوت کی ہے اس کی روشنی میں جو کچھ ہو سکے کہوں گا سب سے پہلے تو یہ عرض کروں کہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی وسعت کو بتا رہی ہے کہ آپ کسی خاص قوم خاص علاقے اور خاص زمانے کے رسول نہیں آپ کی رسالت و نبوت تو عام ہے ہر دور ہر زمانے ہر علاقے ہر قوم کے لیے ہے یہ رحمت عام ہے جو پوری کائنات پر سایہ فگن ہے اور پوری دنیا کو اس رحمت سے فیض پہنچانا مقصود تھا قیامت تک کے لوگوں کو اس رحمت سے سرفراز کرنا تھا اس لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا برادران اسلام رحمت للعالمین کی رحمت سے صرف ریگستان عربی سیراب نہیں ہوا بلکہ اس باران رحمت سے ساری دنیا سیراب ہوئی مصر و شام بھی فیضیاب ہوئے
اندلس کے سبزہ یوروپ کے کہساروں، ہند کے آبشاروں، سندھ کے مرغزاروں، کابل کی وادیاں، تبت کی بلندیاں، چین کی نشیدوں پر ازتک برکت ہو گئے۔ انسان، چرندوں پرند، حیوانات و نباتات، اشجار و جمادات، بحر و بر کس پر اور کہاں نہیں اس کے اثرات ظاہر ہوئے۔ انسانوں نے زندگی پائی، پھولوں نے تازگی پائی، چار صورت نے روشنی پائی، انسانیت نے وقار پایا، شرافت نے جمال پایا، حق کو سر بلندی ملی، انصاف کو حیات ملی، پیار کو مسکراہٹ ملی، پروریت پر زوال آیا، دہشت پر انحطاط آیا۔ یہ کرشمہ کا رحمت عالم کی بعثت کا، خاتم النبیین کی رسالت کا۔ شہدائیان اسلام رحمت للعالمین خاتم النبیین کی بعثت نہ ہوتی اور آفتاب رسالت طلوع نہ ہوتا، مہتاب نبوت نہ چمکتا تو یقین جانیے دنیا تمام برباد ہو چکی ہوتی، نسل انسانی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہوتا، نہ آدم ہوتے نہ آپ ہوتے، یہ شمس و قمر نہ ہوتے، بحر و بر نہ ہوتے، شجر و حجر نہ ہوتے، کچھ نہ ہوتا۔ اس لیے کہ انسان جس راستے پر چل رہا تھا اس نے اس کو جہنم کے کنارے پر پہنچا دیا تھا، جس کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ اور یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کا جو تم پر ہوئی جبکہ تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں جوڑ پیدا کر دیا، بس تم اللہ کے فضل و ذکر سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم جہنم کے کنارے پر تھے تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ برادران ملت، اگر ہم اس نبی رحمت سے اپنی عقیدت و محبت استوار کر لیں اور اس کے دامن عفو سے واپس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدا سب سے ہے باتوں میں لب و رخسار کی باتیں، رخ محبوب کی باتیں، جمال یار کی باتیں، گلے گلزار کے قصے، برگ و بار کی باتیں، گلے گلزار کے قصے، یہ برگ و بار کی باتیں، محبت عشق الفت اور وفا اظہار کی باتیں، جدا سب سے ہے باتوں میں لب و رخسار کی باتیں، رخ محبوب کی باتیں، جمال یار کی باتیں، در معشوق کی باتیں، دیار یار کی باتیں، در معشوق کی باتیں، دیار یار کی باتیں، تخیل سے فضوتر ہے میرے افکار کی باتیں، جدا سب سے ہے باتوں میں لب و رخسار کی باتیں، رخ محبوب کی باتیں، جمال یار کی باتیں، میری آشوفت حالی پر ستارے راشک کرتے ہیں، میری آشوفت حالی پر ستارے راشک کرتے ہیں، میرے اشعار میں پنہا بڑے اسرار کی باتیں، جدا سب سے ہے باتوں میں لب و رخسار کی باتیں، رخ محبوب کی باتیں، جمال یار کی باتیں، فسانے چھیڑ مت تو غیر کے ہمدم میرے آگے، فسانے چھیڑ مت تو غیر کے ہمدم میرے آگے، سنا مجھ کو میرے دل بر میرے دلدار
سب سے ہے باتوں میں لب و رخسار کی باتیں، رخ محبوب کی باتیں، جمال یار کی باتیں۔ نسیم صبح تو کوچے جانا سے گزری ہے، نسیم صبح تو کوچے جانا سے گزری ہے، سنا مجھ کو تو پھر ان کے در و دیوار کی باتیں، جدا سب سے ہے باتوں میں لب و رخسار کی باتیں، رخ محبوب کی باتیں، جمال یار کی باتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ محمد کی آمد بشیر و نذیرہ، محمد کی آمد بشیر و نذیرہ، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی، اور اب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ معزز سامعین اکرام، سب سے پہلے آپ حضرت بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اسلام کے پاسبانوں، آج کے اس مبارک پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے اس مقدس اور معظمت ہستی کی سیرت پاک کو بیان کرنے کی جرات کر رہی ہوں، جو ذات نسب میں سب سے عالی، حسب میں سب سے برتر، جس کی سیرت ممتاز، صورت وعدات اور شمائل میں کون سے علیحدہ، عبادت و رسوم میں ان سے الگ، لہو لہب سے مجتنب، کفر و شرک سے منتفر، ظلم و عداد ان سے کوسہ دور، جنگ و جدال سے منتفر، اخلاق فاضلہ سے معلی اور اخلاق رذیلہ سے معری، عصمت و صفات کے فرشتے، بال بال سے حسن ٹپکتا ہوا، جن کے ایک ایک کلمے سے پھول جھڑتا ہوا، جن کا دل و دماغ بچپن ہی سے عدل و انصاف کے چشمے سے مزین تھا، جن کی زبان خدا کی حمد سے آراستہ مزین تھی، جن کی ذات مقدس ہمدن حق شناسی میں مصروف رہتی تھی، وہ حبیب خدا خط پرس فقر کل شہنشاہ عرب تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ کی سیرت در حقیقت ایک ذات یا ایک شخصیت کی نہیں، بلکہ پورے عالم انسانیت اور عالم بشریت کی ایک مقدس سیرت ہے۔ آپ کی سیرت تمام انبیاء سابقین کی سیرت، آپ کی سیرت تمام کتب تفاسیر کی سیرت، آپ کی سیرت تمام محدثین اعظم اور تمام حور ملائک کی سیرت ہے۔ آپ کی سیرت عرب و عجم گشت کائنات کے ذرے ذرے کی سیرت ہے۔ حسن یوسف دم میں عیسیٰ ید بیزداری، آچا کھاہا ہما دارن تو تنہا داری، حضرت حق جل مجدہ کا ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے پر صلی علی
صلی علی جھوم کر ہے رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں نے کا ایسی خوشبو چمن کے گلوں نے کا اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر اور میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتی ہوں خدا کا نام لے کر اس تقریر کا آغاز کرتی ہوں میں تقریر کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کے راستے آسان ہو گئے دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم فتح بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے جناب صدر جب یہ موضوع ملا دل کھلا دماغ سوچوں کا مرکز بنا جسم کا روا جیسے تھم گیا جناب والا یقین مانیے جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بات کرتی ہوں مجھے مکہ میں عام معافی کا اعلان کرنے والا ہندا کو معاف کرنے والا غریبوں کا خیال رکھنے والا کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والا یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا بے سہاروں کو سہارا دینے والا بیماروں کی عیادت کرنے والا خیرو بشر یاد آ جاتے ہیں جب میں اس موضوع پر بات کرتی ہوں مجھے آمینہ کے لال روح کے پیاس فتر کھا کر کوڑے کچرے کی اذیت کو برداشت کر لا الہ الا اللہ کی صدا دیتے نہ آتے میں ان کی صدا کیا بیان کروں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لوگوں کے لیے بدعا فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا مجھے باعث رحمت بنا کے بھیجا گیا خواجہ الطاف حسین حالی نے پیغمبر اسلام کے بارے میں خوب فرمایا نبیوں میں رحمت رقب پانے والے مراد غریبوں کی بلانے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے جناب والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق ایک کھلی کتاب ہے آپ کے تعلیمات کا مرکز انسانوں کا دل تھا آپ کے تعلیم سے صحابہ اکرام کے دل منور ہوئے بڑا سے بڑا طوفان بھی ان کا کچھ بگاڑ نہ سکا اس دنیا میں عظیم شان ہستی ہے جس سے زیادہ اللہ نے کسی کی تعریف نہیں کی اس لیے ضروری ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے گھروں میں اپنے اسکولوں میں اور اپنے مدرسوں میں اور اپنے زندگی کے ہر گوشوں میں نمونہ بنائیں میں اپنی تقریر کو شعر میں ختم کرنا چاہتی ہوں زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا یا نبی میں آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا میں اگر ساز بندن نچوڑوں رہا آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عشق محمد عشق مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم عشق میں ان کے مرنا جینا صلی اللہ علیہ وسلم چاند ہے روشن ان کی چمک سے خوشبو چمن میں ان کی مہک سے چاند ہے روشن ان کی چمک سے خوشبو چمن میں ان کی مہک سے مشک سے بڑھ کر ان کا پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم عشق محمد عشق مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مخزن حکمت بات ہے ان کی رحمت عالم ذات ہے ان کی مخزن حکمت بات ہے ان کی رحمت عالم ذات ہے ان کی
نور کا ان کی ذات خزینہ صلی اللہ علیہ وسلم عشق محمد عشق مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سبب ہی کون و مکان ہے شمس و قمر ہے ارض و سما ہے ان کے سبب ہی کون و مکان ہے شمس و قمر ہے ارض و سما ہے چمکا جہاں کا ان سے نگینہ صلی اللہ علیہ وسلم عشق محمد عشق مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم ہے برسوں دور فتن ہے روز ہی بڑھتی دل میں گھٹن ہے ظلم ہے برسوں دور فتن ہے روز ہی بڑھتی دل میں گھٹن ہے کیسے کہوں میں جلتا ہے سینہ صلی اللہ علیہ وسلم عشق محمد عشق مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شہر میں پہنچ خدایا گنبد خضرا دیکھو خدایا ان کے شہر میں پہنچ خدایا گنبد خضرا دیکھو خدایا میرا لگے اس پار سفینہ صلی اللہ علیہ وسلم عشق محمد عشق مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم عشق میں ان کے مرنا جینا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ